بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ گزشتہ روز میرا ایک وائس نوٹ تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں، یہ ایسی تو کوئی نہ حدیث ہے، نہ آیت ہے، نہ روایت ہے، بس ایک نعرہ ہے جو لوگوں نے بنا دیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس حوالے سے میں نے کچھ سوالات پیش کیے تھے اور کچھ روایات پیش کی تھی اہل سنت کے تمام فرقوں کی جو مشترکہ متفقہ مستند ترین معتبر ترین صحیح ترین کتاب صحیح بخاری سے کچھ روایت پیش کر کے میں نے ان سے اہل سنت سے سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ لوگ جن کا ذکر ان روایات میں ہے، یہ سب صحابہ کرام تھے، یہ کیا یہ بھی جنتی تھے؟ تو اس کے اوپر کافی سارے کومنٹس آئے، ان کومنٹس کے اوپر تو خیر بعد میں ہم گفتگو کریں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں اہل سنت کی سب سے معتبر تفسیر، جو اہل سنت کے تمام فرقوں کے نزدیک سب سے معتبر مانی جاتی ہے، وہ تفسیر در منصور جو امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی کی لکھی ہوئی ہے اور ضیاء القرآن پبلیکیشن سے شائع ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کیا ہوا ہے، جو جامعۃ الازہر مصر کے فارغ التحصیل تھے، ان کا کیا ہوا ترجمہ ہے، اور ابو بکر جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی تفسیر در منصور۔ اس میں سے آج میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر اپنے سوال کو دہراتا ہوں کہ کیا یہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، سب سے اہل سنت کی معتبر ترین تفسیر میں جو کچھ صحابہ کرام کے بارے میں لکھا گیا ہے، تو کیا یہ صحابہ بھی جنتی ہیں یا نہیں ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جلد نمبر ایک میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں ایک روایت ہے کہ امام شافعی نے الف لام میم میں دار قطنی حاکم، اور انہوں نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، اور بیقی نے امیر معاویہ سے روایت کیا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں آئے تو لوگوں کو نماز پڑھائی اور بسم اللہ نہ پڑھی، اور جب نیچے کی طرف گئے اور اوپر اٹھے تو تکبیر بھی نہ کہی۔ مہاجرین و انصار نے سلام کے بعد انہیں کہا، اے معاویہ، تم نے نماز سے چوری کی ہے، بسم اللہ کہاں گئی اور تکبیر کہاں گئی؟ پھر جب اس کے بعد نماز پڑھائی تو سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھی اور دوسری سورہ کے ساتھ بھی بسم اللہ پڑھی، سجدے کی طرف گئے تو تکبیر بھی کہی۔ بہقی نے زہری سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، نماز کی سنت میں ہے کہ بسم اللہ پڑھے، اور جس نے سب سے پہلے مدینے میں بسم اللہ کو مخفی کیا وہ عمرو بن سعید بن العاص تھا، یہ بڑے حیادار شخص تھے۔ تو جب حیادار شخص جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چھپا رہا ہے تو بے حیا شخص کیا کچھ کرتا ہوگا؟ میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یزید کے باپ معاویہ نے نماز پڑھائی ہے مدینے میں آ کر، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی ہے، اور رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے تکبیر نہیں کہی ہے، یعنی اللہ اکبر نہیں کہا ہے، اور پھر اس وقت کے جو مہاجر اور انصار صحابہ کرام تھے انہوں نے معاویہ سے کہا کہ تو نے نماز میں چوری کی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ نماز میں چوری کرنے والے جو صاحب ہیں یزید کے باپ، کیا یہ بھی جنتی ہیں؟ نماز میں چوری کرنے کے باوجود بھی انسان جنت میں جائے گا؟ کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق تو یہ بھی جنتی ہیں۔ اسی جلد میں یعنی تفسیر در منصور جلد نمبر 1 سورہ بقرہ کی تفسیر میں 781 صفحہ کے اوپر ایک روایت ہے کہ بیقی نے سنن میں عمرو بن رافع سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ کے لیے قرآن لکھا کرتا تھا، انہوں نے مجھے فرمایا کہ جب تو اس آیت پر پہنچے تو مجھے اطلاع کرنا۔ جب میں اس آیت میں پہنچا تو انہیں بتایا، انہوں نے مجھ سے اس طرح سے یہ آیت لکھوائی، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ عبد الرزاق نے نافع سے روایت کیا ہے کہ حضرت حفصہ نے اپنے ایک غلام کو قرآن لکھنے کے لیے
دیا اور فرمایا کہ جب تو حافظ علی الصلاۃ کی آیت پر پہنچے تو مجھے بتانا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا تو حضرت حفصہ کے پاس آیا۔ حضرت حفصہ نے اپنے ہاتھ سے یہ آیت اس طرح لکھی، حافظ علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ صلاۃ العصر کے جو الفاظ ہیں یہ تو اس وقت قرآن مجید میں نہیں ہیں، حضرت حفصہ نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں اور وہ قسم کھا کر کہہ رہی ہیں کہ یہ آیت اس طریقے سے نازل ہوئی تھی، موجودہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ جو مصحف عثمان ہے اس میں جو یہ آیت نہیں ہے، یہ حصہ آیت کا نہیں ہے، تو وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ یعنی حضرت عثمان نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ صحیح تھا قرآن، یا یہ حضرت حفصہ نے جو قرآن جمع کیا ہے یہ صحیح تھا؟ ان دونوں میں سے جو بھی صحیح ہے تو آپ مہربانی کر کے ہمیں بتا دیں، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ان دونوں میں سے جنتی کون ہے، یعنی جو صلاۃ العصر کے الفاظ لکھ رہا ہے وہ جنتی ہے یا جو نہیں لکھ رہا ہے وہ جنتی ہے؟ تو اس کے بارے میں ذرا آپ ہمیں بتا دیں۔ آپ آ جاتے ہیں جلد نمبر 2، تفسیر در منصور کی جلد نمبر 2، سورہ آل عمران کی تفسیر میں صفحہ نمبر 185 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ امام ابن اسحاق اور بہقی نے دلائل میں ابن شہاب سے اور عامر بن عمر نے بن قتادہ، محمد بن یحییٰ بن حبان اور حسین بن عبد الرحمن سے روایت نقل کی ہے کہ احد کے دن مصیبت کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس روز مسلمانوں کا امتحان لیا اور کافروں میں سے ان لوگوں کو بے آبرو کر دیا جو زبان سے اسلام ظاہر کرتے تھے اور کفر کو چھپائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس روز ان لوگوں کو کرامت سے نوازا جن کے بارے میں شہادت سے نواز کر عزت دینے کا ارادہ فرمایا تھا۔ غزوہ احد کے بارے میں ان آیات کو نازل فرمایا اور ان میں ان امور کا ذکر کیا جو اس دن وقوع پذیر ہوئی تھی۔ تو اب وہ لوگ جو اسلام کو ظاہر کرتے تھے لیکن کفر کو دل میں چھپائے ہوئے تھے، کیا وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ اور اگر وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے تو پھر ہم جہنم میں کون جائے گا یہ بھی بتا دیں۔ اچھا، اسی جلد میں جلد نمبر 2 سورہ آل عمران کے تفسیر میں صفحہ نمبر 197 پر ہے کہ امام احمد، امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، ابن جریر اور بہقی نے دلائل میں حضرت ابن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر کہا، اے اللہ ابو سفیان پر لعنت کر، اے اللہ حارث بن حشام پر لعنت برسا، اے اللہ سال بن عمر پر لعنت کر، اور اے اللہ صفوان ابن امیہ پر لعنت کر۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ تو اس کے مطابق تو ابو سفیان پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے اور رسول اللہ کی دعا قبول بھی ہو گئی ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ابو سفیان جو ہے یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے نزدیک تو یہ بھی صحابی ہے، اور اس کے ساتھ بھی آپ لوگ رضی اللہ لکھتے ہیں، جس کے اوپر رسول اللہ نے لعنت کی ہے آپ لوگ اس کو رضی اللہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ رسول اللہ کے لعنت کرنے کے باوجود یہ شخص جنت میں جائے گا؟ اب اسی جلد کے صفحہ نمبر 237 پر آ جاتے ہیں۔ ایک دو روایات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امام ابن منظر نے حضرت عطیہ اوفی سے روایت نقل کی ہے کہ جب غزوہ احد کا موقع تھا لوگ بھاگ گئے تھے اور پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، جبکہ رسول اللہ انہیں پیچھے سے بلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبکہ تم پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے کسی کی طرف بھی متوجہ نہ ہوتے تھے، جبکہ اللہ کا رسول پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا۔ تو امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بصری سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے اس آیت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ وہ شکست کھا کر گھاٹیوں میں بھاگ گئے، وہ کس طرف بھی متوجہ نہ ہوتے تھے، جبکہ رسول اللہ پیچھے سے انہیں دعوت دے رہے تھے، اے اللہ کے بندو میری طرف پلٹ آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف پلٹ آؤ۔ تو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہ ہوتا تھا۔ میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ جو رسول اللہ کو زخمی حالت میں چھوڑ کر جنگ احد کے دن بھاگ گئے تھے، کیا یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے سوالوں سے ناراض نہیں ہوں گے۔ ایک اور روایت جو صفحہ نمبر 242 تفسیر در منصور میں ہے کہ امام ابن جریر نے کلیب سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے یوم جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا اور آل عمران کی تلاوت کی۔ خطبے کے وقت اس سورہ کی تلاوت آپ کو اچھی لگتی تھی،
جب آپ اس آیت پر پہنچے تو فرمایا کہ جب غزوہ احد ہوا تو ہم بھاگ گئے، میں بھی بھاگ گیا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا، میں اپنے آپ کو یوں چھلانگے مارتا ہوا دیکھتا گویا میں پہاڑی بکرا ہوں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت محمد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، پہاڑ پر چڑھ گئے تھے اور ایسے بھاگے تھے جیسے بکرا بھاگتا ہے، تو کیا یہ صاحب بھی جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق تو ہر صحابی جنتی ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر میں صفحہ نمبر 249 پر، تفسیر در منصور جلد نمبر 2 میں کچھ دو روایتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان کہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ہمراہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن، پھر پورا پورا حساب دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ کیا گیا۔ یعنی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت مقسم کے واسطے سے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ جبکہ امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ یہ آیت ایک سرخ کپڑے کے ٹکڑے کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ بدر کے موقع پر گم ہو گیا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ شاید رسول اللہ نے وہ ٹکڑا لے لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرأت میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کیوں نہیں یہ آیت ایک ٹکڑے کے بارے میں نازل ہوئی؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ نے وہ ٹکڑا غزوہ بدر کے موقع پر اپنے لیے رکھ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ پر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے وہ کپڑے کا ٹکڑا اپنے لیے چھپا کر رکھ لیا تھا، اور آپ کے اوپر خیانت کا الزام لگایا گیا۔ یہ بعض لوگوں نے اور کچھ لوگوں کے جو الفاظ ہیں، لوگوں نے یہ کہا یہ لوگ یقیناً صحابہ کرام تھے۔ تو میرا پوچھنا یہ تھا کہ یہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ کے اوپر خیانت کا الزام لگایا تھا، چوری کا الزام لگایا تھا معاذ اللہ، تو کیا یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ تفسیر در منصور جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 102 سورہ انعام کی آیت ہے، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، یا کہے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف حالانکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی۔ اب اس آیت کی تفسیر میں امام ابن حاتم نے حضرت صدی سے مذکورہ آیت کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن سعد بن ابی سرا القرشی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ اسلام لایا اور حضور کی وحی لکھا کرتا تھا، پھر جب آپ نے انہیں سمیعن علیمن املا کرایا تو اس نے عقیمن حکیمن لکھ دیا، اور جب آپ نے کہا کہ علیمن حکیمن تو اس نے سمیعن علیمن لکھ دیا۔ سو وہ شک میں مبتلا ہو گیا اور کفر اختیار کر لیا، اور یہ کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے تو میری طرف بھی وحی کی جاتی ہے۔ اسی عبداللہ بن ابی سرا کو حضرت عثمان نے مصر کا گورنر بنایا تھا، جس نے ظلم کی وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ جو ناقابل بیان ہیں۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ آپ کا یہ پسندیدہ صحابی عبداللہ بن ابی سرا بھی جنت میں جائے گا؟ تفسیر در منصور جلد سوم کی صفحہ نمبر 32 پر دو روایات ہیں۔ امام ابن شیبہ نے ابن ابی دنیا اور بہقی نے حضرت زید بن قبض سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی نے لواتی کو رجم کیا تھا، یعنی لواتے کا کیس ان کے پاس آیا تھا کہ دو مردوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کی تھی، تو علی علیہ السلام نے ان کو رجم کیا تھا۔ ایسا ہی کیس حضرت عمر کے پاس بھی آیا ہے۔ امام بیقی نے ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی قوم لوط کے قبیح عمل کے ساتھ متہم ہوا، تو آپ نے قریش کے بعض نوجوانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی مجاصلت اختیار نہ کریں، یعنی اس کی مجلس میں نہ بیٹھا کریں۔ جس شخص نے یہ قوم لوط والا فعل کیا ہے اس کی مجلس میں نہ بیٹھا کرے، اور حضرت عمر نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ تو حضرت عمر کا یہ سزا نہ دینا صحیح تھا یا حضرت علی کا سزا دینا صحیح تھا؟ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون جنت میں جائے گا اور کون نہیں جائے گا؟ اسی جلد کے صفحہ نمبر 689 کے اوپر ایک روایت ہے
کہ امام طبرانی، حاکم، ابو نعیم اور بہقی نے دلائل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں غزوہ حنین کے دن رسول اللہ کے ساتھ تھا، پس لوگ آپ سے الٹے پاؤں بھاگ پڑے، حتیٰ کہ آپ کے پاس مہاجرین و انصار میں سے 80 افراد باقی رہ گئے۔ ہم تقریباً 80 قدموں کے فاصلے پر کھڑے تھے، ہم پیٹ پھیر کر نہیں بھاگے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور راحت نازل فرمائی۔ اور رسول اللہ اپنے خچر مبارک پر تھے، آپ چند قدم چلے اور فرمایا مجھے ایک مشت مٹی کی دیجیے، چنانچہ میں نے وہ مٹی آپ کو دی تو آپ ان دشمنوں کے چہرے پہ پھینک دی، نتیجتاً ان کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں اور مشرکین پیٹ پھیر کر الٹے پاؤں بھاگ گئے۔ تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان صحابہ کرام سے جو جنگ حنین میں رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بھاگا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پر ہمارا لاکھوں سلام ہو جو رسول اللہ کو چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے، مگر جو لوگ جنگ حنین میں رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، کیا وہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق تو ہر صحابی نبی جنتی، تو کیا جنگ حنین میں چھوڑ کر بھاگنے والے بھی جنتی ہیں؟ اب ہم آ جاتے ہیں جلد نمبر 4 پر، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کی تفسیر میں۔ سورہ بنی آیت کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ والشجرۃ الملونہ فی القرآن، کہ قرآن میں شجر ملونہ ہے، کہ وہ فلاں جو ہے قرآن میں شجر ملونہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن مردویہ نے الحسن بن علی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صبح کے وقت ایک دن پریشان تھے، وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بنو امیہ میرے اس ممبر پر باری باری آ رہے ہیں۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ دنیا ہے جو انہیں مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ امام ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور بہقی نے دلائل میں، اور ابن عساکر نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے خواب میں بنو امیہ کو ممبروں پر دیکھا تو آپ کو اس سے بہت پریشانی ہوئی، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ ان کو یہ دنیا عطا کی گئی ہے، بس آپ کی آنکھوں کو سکون مل گیا۔ امام ابن مردویہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے مروان بن الحکم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو تیرے باپ اور تیرے دادا کو یہ کہتے سنا ہے کہ تم قرآن میں شجر ملونہ ہو، یعنی بنو امیہ والے جو ہیں یہ قرآن مجید کے مطابق شجر ملونہ ہے۔ مروان بن حکم شجر ملونہ ہے، بنو امیہ شجر ملونہ ہے۔ بنو امیہ میں یزید بھی ہے، یزید کا باپ بھی ہے، یزید کا دادا بھی ہے، اور بھی ان کے کافی سارے رشتہ دار ہیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ جو بنو امیہ والے ہیں یہ بھی جنتی ہیں؟ کیونکہ ان کے بارے میں تو قرآن مجید نے کہہ دیا کہ یہ شجر ملونہ ہیں، تو شجر ملونہ ہونے کے باوجود کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ اب ہم آ جاتے ہیں جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 511، سورۃ السجدہ۔ اس میں ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا جو شخص ایماندار ہو وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ نہیں، یہ یکساں نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابو الفراج اصفہانی نے اپنی کتاب الغانی میں، واحدی، ابن عدی، ابن مردویہ، خطیب اور ابن عساکر نے مختلف سندوں سے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ، یہ حضرت کا لفظ یہاں لکھا ہوا ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، حضرت ولید بن عقبہ نے حضرت علی ابن ابی طالب سے کہا میں بھالے کے اعتبار سے تم سے زیادہ تیز، تم سے زیادہ فصیح اور تم سے زیادہ لشکر کا سہارا ہوں۔ حضرت علی نے اس سے کہا خاموش ہو جا، تو فاسق ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں مومن سے مراد حضرت علی اور فاسق سے مراد ولید بن عقبہ بن ابی معیط ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جس کو قرآن میں فاسق کہا گیا ہے، ولید بن عقبہ بن ابی معیط، کیا یہ بھی جنت میں جائے گا؟ کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق تو ہر صحابی جنتی ہے۔ اچھا، ابھی اسی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 604، سورۃ الاحزاب میں ایک آیت کی تفسیر میں
یہ دو تین روایات ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ امام ابن ابی حاتم نے حضرت صدی سے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری چچا زاد بہنوں سے ہمیں پردے کا حکم دیتے ہیں اور ہمارے بعد ہماری بیویوں سے شادیاں کرتے ہیں؟ اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو میں آپ کے بعد ہم بھی آپ کی بیویوں سے شادی کریں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام عبد الرزاق عبد بن حمید اور ابن منظر نے حضرت قتادہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں حضرت عائشہ سے شادی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ امام ابن سعد نے حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر حزم سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں حضرت عائشہ سے شادی کروں گا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اپنے اہل سنت برادران سے کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ جو حضرت عائشہ سے شادی کا ارادہ رکھتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو امہات المومنین کہا ہے، ازواج الرسول کو امہات المومنین کہا ہے اور فرمایا ہے کہ ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے، یہ تمہاری ماؤں کی طرح ہیں۔ تو پھر کیا یہ طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا؟ اب ہم آ جاتے ہیں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 22 کے اوپر، جس میں یہ ایک طویل روایت ہے کہ یہ سورہ احقاف کی ایک آیت کی تفسیر میں ہے کہ امام بخاری نے یوسف بن مالک سے روایت کی ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے مروان کو حجاز پر عامل مقرر کیا، اس نے خطبہ دیا اور یزید بن معاویہ کا ذکر کرنے لگا تاکہ معاویہ کے بعد یزید کی بیعت کی جائے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کچھ کہا، اس پر مروان نے کہا اے اسے پکڑو، تو وہ حضرت ام المومنین عائشہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور آپ کو گرفتار نہ کر سکے۔ تو مروان نے کہا کہ یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ نے پردے کے پیچھے سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن کریم میں کوئی شے نازل نہیں فرمائی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا عذر نازل فرمایا ہے۔ امام عبد بن حمید نے اس روایت کو صحیح قرار دیا اور امام مردویہ نے محمد بن زیاد سے قول بیان کیا ہے کہ جب معاویہ نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی تو مروان نے کہا کہ یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی سنت ہے، تو عبد الرحمن نے کہا کہ یہ ہرقل اور قیصر کی سنت ہے۔ تو مروان نے کہا کہ یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ خبر جب ام المومنین کو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، مروان نے جھوٹ بولا ہے، مروان نے جھوٹ کہا ہے، قسم بخدا وہ اس طرح نہیں ہے۔ اگر میں اس کا نام لینا چاہوں جس کے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی ہے تو نام لے سکتی ہوں، لیکن رسول اللہ نے مروان کے باپ پر لعنت کی ہے جبکہ یہ اس کے صلب میں تھا، پس مروان اللہ تعالیٰ کی لعنت سے کشادہ ہو گیا ہے۔ تو اب پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے مروان بن الحکم، یہ بھی جنت میں جائے گا جس پر بقول حضرت عائشہ کے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے باوجود، رسول اللہ کی لعنت کے باوجود کیا یہ مروان جو ہے یہ بھی چونکہ صحابی ہے، اب صحابی تو سارے جنت میں جائیں گے، تو کیا یہ بھی جنت میں جائے گا؟ اب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 151 سورۃ الحجرات، اس کی پہلی آیت ہے سورۃ الحجرات کی کہ اے ایمان والو آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری، ابن منظر اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت بیان کی ہے کہ بنی تمیم کے گھڑ سواروں کی ایک جماعت حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ قیقاع بن معبد کو امیر مقرر کیا جائے، حضرت عمر نے کہا کہ نہیں بلکہ اقرا بن حابس کو امیر بنایا جائے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تم نے فقط مجھ سے اختلاف کا ارادہ کیا ہے، لیکن حضرت عمر نے جواب دیا میں آپ سے مخالفت کا قصد نہیں کیا، بس اس وجہ سے دونوں کے درمیان گفتگو کا تکرار ہونے لگا یہاں تک کہ دونوں کی آواز بلند ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ میرا سوال اپنے سنی بھائیوں سے یہ ہے کہ یہ دونوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازیں بلند کی ہیں، تو کیا قرآن مجید نے کہا ہے کہ جس نے
رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند کی، اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، تو ان دونوں میں سے کون جنتی ہے، یا دونوں نہیں ہیں، یا دونوں ہیں؟ یہ ذرا ہمیں بتا دیں آپ۔ اور مختصر کرتے ہوئے، چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، تفسیر در منصور جلال الدین ابو بکر کی لکھی ہوئی تفسیر کے جلد ششم صفحہ نمبر 165، سورہ ہجرات کی یہ آیت کہ جب کوئی فاسق آپ کے، اے ایمان والو، اگر لے آئے تمہارے پاس فاسق کوئی خبر تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو بنی مستلق کی طرف بھیجا تاکہ ان کے صدقات وصول کرے، تو انہوں نے انتہائی امن و سکون اور خوشی کے ساتھ اس کے استقبال کا پروگرام بنایا۔ تو وہ راستے سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف واپس لوٹ گیا اور جا کر بتایا کہ بنی مستلق آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ امام ابن مردویہ نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے ولید بن عقبہ کو بنی وکیع کی طرف بھیجا، اور زمانہ جاہلیت میں ان کے درمیان عداوت اور دشمنی تھی۔ جب بنی وکیع کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اس کے استقبال کا پروگرام بنایا تاکہ وہ کچھ اس کے دل میں ہے اس کو غور و فکر کر سکیں، لیکن ولید قوم سے خوفزدہ ہو گیا اور رسول اللہ کی طرف واپس لوٹ گیا اور جا کر عرض کر دی کہ بنی وکیع نے میرے قتل کا ارادہ کیا ہے اور انہوں نے مجھے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جو کچھ ولید نے رسول اللہ کے پاس کہا، جب اس کی خبر بنی وکیع کو پہنچی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کیا کہ یا رسول اللہ، بلا شبہ ولید نے جھوٹ بولا ہے، البتہ ہمارے اور اس کے درمیان عداوت و دشمنی تھی، تو ہمیں یہ خوف لاحق ہوا کہ جو ہمارے درمیان عداوت ہے وہ اس کا ہم سے انتقام لے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ولید کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ جب کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ولید بن عقبہ کو فاسق کہا ہے۔ اسی ولید بن عقبہ کو حضرت عثمان نے کوفے کا گورنر مقرر کیا تھا، اور یہ شراب نوشی کا بھی عادی تھا، اور اس نے شراب کے نشے میں فجر کی نماز 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی تھی، اور پیچھے مڑ کے نمازیوں سے پوچھا تھا کہ اور پڑھاؤں یا کافی ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہ ہمارے بھائیوں، یہ ولید بن عقبہ جو آپ کا صحابی ہے، جس کو قرآن مجید نے فاسق کہا ہے، جو شراب بھی پیا کرتا تھا، شرابی بھی تھا، کیا یہ بھی جنت میں جائے گا؟ کیونکہ آپ کہتے ہو کہ ہر صحابی نبی جنتی، تو آپ ذرا ہمیں بتا دو کہ یہ جن کے بارے میں نے آپ لوگوں کی مستند ترین تفسیر در منصور سے، جو علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی کی لکھی ہوئی ہے، چند روایات پیش کی ہیں، ان میں جو کچھ صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہے، کیا یہ سارے صحابہ جنتی ہیں؟ کیا یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ نہ، ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، برا نہیں منانا، ہمارا مقصد صرف سوال کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔